वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 36 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मुझे FB मेरे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन करें। उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा, और आप सबकी पुरज़ोर रिक्वेस्ट पे मैं आज दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो बताते रहें कि आज की आपको सेकंड एपिसोड, इस नावल की आज के दिन की सेकंड एपिसोड कैसी लगी। तो अगर आप तीसरी किस्त भी आज के दिन चाहते हैं तो आपको मुझे करने पड़ेंगे कमेंट्स और देने पड़ेंगे मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स। तो फिर चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नावल तेरे इश्क में 21-36 तहरीर नूर आसिफ। ज़रमीन नाश्ते के बाद किचन में दोपहर की खाने की तैयारी करवा रही थी। आज बासित खान ने शहर वापस जाना था। रहीला खानम ने ज़रमीने को अच्छा सा लंच तैयार करवाने का हुक्म दिया था। ज़रमीने 2 दिन अपने कमरे में ही बंद रही थी। उसका बासित खान का चेहरा भी देखने को दिल नहीं कर रहा था। बासित खान जो सलूक उसके साथ करता था वो तो ज़रमीने को कबूल था, मगर अपने किरदार पर वो एक लफ्ज़ भी बासित खान का बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सफ़दर खान को उसने हमेशा अरमान की तरह ही समझा था। बासित खान की इतनी सितम ज़रीफ़ी के बाद भी ज़रमीने का ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिल भी उसी सितमगर का था। ज़रमीने किचन में खड़ी आटा गूंद रही थी जब बासित खान की मखसूस खुशबू महसूस करती लरज़ गई थी। इस वक्त उसका दुपट्टा उसके सर से उतरता उसके कंधों पर आया हुआ था और हाथ आटे में थे। ज़रमीने ने बदहवासी में अपना दुपट्टा जल्दी से सर पर ओढ़ा था। ऐसा करने से आटा ज़रमीने के गालों और बालों पर लग चुका था। बासित खान ने गहरी नज़रों से ज़रमीने को देखा जो सफ़ेद कलर के ड्रेस में मलबूस थी। सफ़ेद ही बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था, गालों पर आटा लगा हुआ था, हाथ भी आटे में लिथड़े थे और बदन हल्का हल्का लरज़ रहा था। बासित खान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। बासित खान पीछे से ज़रमीने को अपने हिसार में लिया था। उसके पेट पर सख्ती से अपने हाथ जमाए, उसकी गर्दन पर शिद्दत से अपने दांत गाड़े। ज़रमीने सिसक उठी थी। क्या बात है खानम, किस बात के नखरे दिखा रही हो मुझे? बासित खान ने ज़रमीने का रुख अपनी तरफ किया था। नहीं तो बासित साईं। ज़रमीने नज़रें झुकाए लरजते लबों से बोली, मगर आवाज़ बहुत कम थी जो बासित खान तक बमुश्किल ही पहुंच पाई थी। तो फिर 2 दिन कमरे में बंद रहकर किस चीज़ का शौक मनाया जा रहा था? बासित खान ज़रमीने के और नज़दीक हुआ था। ज़रमीने शेल्फ के साथ जा लगी थी। वो मम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़रमीने सांस रोक के बोली थी। बासित खान ने ज़रमीने के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में जकड़े पूरी कुव्वत से खींचा तो ज़रमीने सिसक कर रह गई थी। खानम, एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, आशिक नहीं जो तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करे, और ना ही तुम पर मर मिटने वाला तुम्हारी चाहत में पागल शौहर हूँ जो तुम्हारी तबीयत की ख़राबी का सुनकर तुम्हारे आराम का ख्याल करे। मुझे तुम हर रात मेरे पास चाहिए हो, चाहे तुम्हारी तबीयत ठीक हो या ना हो, या फिर तुम मर भी रही हो, तुम हर रात मेरी ज़रूरत का ख्याल रखोगी। और जल्दी करो ये सब कुछ, मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगा। आधे घंटे बाद तुम खाने समेत मेरे कमरे में हो। बासित खान ने ज़रमीने के बालों पर अपनी गिरफ्त छोड़ी थी। ससाई ये सब क्या कहेंगे? ये दोपहर का वक्त है, ज़रमीने सिसकते हुए बोली। ज़रमीने हिचकिचाई थी उस वक्त बासित के कमरे में जाने से। खानम, सबको पता चल चुका है कि तुम्हारी रुखसती हो चुकी है। वो तो तुम्हारा भाई, मासूम भाई, हाँ, बल्कि बेवकूफ़ भाई को बहलाया है मैंने, इसलिए तमाशा बंद करो और मेरे कमरे में आओ। रात को मैं शहर जा रहा हूँ तो जल्दी मेरे कमरे में आओ और आकर पैकिंग भी करो। बासित खान हुक्म देता हुआ वहाँ से चला गया था। ज़रमीनी ने जल्दी से अपने हाथ साफ किए थे और गंजा को आवाज़ दी थी जो बासित खान के आने से पहले किचन में ही मौजूद खाना बना रही थी, मगर बासित खान की आमद पर उसके इशारे पर बाहर निकल गई थी। ज़रमीनी ने गंजा को जल्दी जल्दी हाथ चलाने को कहा और ख़ुद भी फिरती से काम करने लगी। बासित ने ज़रमीनी को आधे घंटे का टाइम दिया था, इसलिए ज़रमीनी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। अगर लेट हो गई तो बासित खान जाने उसके साथ क्या सलूक करे।
زرمینی ٹرے میں کھانا رکھ کر باسط خان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باسط خان صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زرمینی نے وہ ٹرے باسط خان کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی اور پانی کا جگ سائیں ٹیبل سے اٹھا کر وہ بھی باسط خان کے سامنے رکھا اور خاموشی سے باسط کے سامنے انگلیاں چٹکھاتی کھڑی ہو گئی۔ باسط خان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، جو سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب مجسمے کی طرح میرے سامنے کیا کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ باسط خان نے گہرا کش لگاتے ہوئے زرمینے کو حکم دیا۔ زرمینے خاموشی سے چلتے ہوئے باسط خان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں نہیں، یہاں بیٹھو، باسط خان نے اپنے لیب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زرمینے سرخ پڑتی کانپتی خاموشی سے باسط خان کی گود میں بیٹھی تھی۔ باسط خان نے زرمینے کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا اور اس کی لمبی چٹیا کے بل کھولنے لگا۔ زرمینے کے بال کھل کر اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ خانم، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم دعائیں مانگ رہی ہوگی کہ کب میں شہر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹے۔ باسط خان نے زرمینے کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ نہیں تو سائیں، ایسا نہیں ہے۔ زرمینے باسط خان کی بے باک گستاخیوں پر سرخ ہوتی بولی۔ اچھا ایسا نہیں ہے تو یہ سفید لباس کس خوشی میں پہن رکھا ہے؟ میں مر گیا ہوں کیا جو ماتم منا رہی ہو؟ باسط خان نے زرمینے کے بالوں کو مٹھی میں لیا تھا۔ وہ باسط سائیں، وہ زرمینے سسکتے ہوئے بولی۔ باسط خان نے اسے صوفے پر دھکا دے کر اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ خانم، آئندہ تم مجھے سفید لباس میں نہ دیکھو۔ جو میں نے تمہیں اتنے کپڑے خرید کر دیے ہیں وہ میرے سامنے پہن کر رکھا کرو اور ان ہونٹوں کو بھی سجا کر رکھا کرو۔ باسط خان نے اپنا انگوٹھا زرمینے کے نچلے ہونٹ پر بری طرح رگڑا تھا، جس سے وہ گلابی سے سرخ ہوا اور زرمینے کا چہرہ بھی باسط خان کی سانسوں کی تپش سے لہو چھلکانے لگا تھا۔ خانم، جب تمہارے پاس آتا ہوں تو میری شدتوں سے تمہارا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور میرے پاس آنے سے ہی تم لال پڑ جاتی ہو۔ چاہتی کیا ہو آخر؟ باسط خان زرمینے کے سرخ گال دیکھ کر مدہوش ہوتا اس پر اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ باسط خان کی شدتیں زرمینے کی جان نکال رہی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر باسط خان زرمینے سے الگ ہوا تھا۔ زرمینے بھی اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھی۔ خانم، تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ رات تک ایک ایک پل گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ باسط خان گہری نظر زرمینے پہ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زرمینے نے باسط کے حکم پر اچھا سا شوخ لباس پہنا تھا اور باسط خان کی فرمائش پر اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل لگایا اور بالوں کو کیچر لگائی بڑی سی کالی چادر اوڑھ کر باہر آئی تو راحیلہ خانم کو کھڑا پایا، جو زہریلی نظروں سے زرمینے کو گھور رہی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے زرمینے؟ راحیلہ خانم نے زرمینے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ زرمینے نظریں جھکائے لڑکھڑاتے لہجے کے ساتھ اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کہے کہ وہ باسط خان کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ مورے، زرمینے میرے ساتھ باہر جا رہی ہے، باسط خان کی باروب آواز گونجی تھی۔ لیکن باسط، راحیلہ خانم کی آواز بلند ہوئی۔ لیکن جو بھی آپ کو کہنا ہے مورے، میں جب واپس آؤں گا تو کہیے گا، ابھی مجھے جلدی ہے، چلو چلو خانم۔ باسط خان باروب آواز میں زرمینے سے کہتا باہر چلا گیا تھا۔ زرمینے خاموشی سے باسط خان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ راحیلہ خانم نے کاٹ دار نظروں سے زرمینے کی پشت کو گھورا تھا۔ باسط خان زرمینے کے لیے ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ زرمینے باسط خان کے ہم قدم چل رہی تھی جب سامنے سے ایک کپل آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے چست جینز اور شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ زرمینے نے حیرانگی سے اس لڑکی کے لباس اور پاس کھڑے آدمی کو دیکھا، جسے اس کے لباس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں زرمینے کا نقاب کھل گیا تھا۔ اس آدمی کی نظر زرمینے کے حسین چہرے پر پڑی تو وہ فریفتہ ہوتا زرمینے کی طرف بڑھا، جو بے دھیانی میں کھڑی اپنا نقاب ٹھیک کر رہی تھی۔ اس آدمی کے دھکے پر بہت بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے زرمینے بری طرح زمین پر گرتی اور وہ آدمی سنبھالتا، باسط خان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے سہارے میں لیا تھا اور لال انگارہ قہر بھری نظر زرمینے کے کھلے چہرے پر ڈالی۔ باسط خان نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔
باسط خان نے اس کی کلائی اس بری طرح مروڑی تھی کہ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے چلایا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ باسط خان اس کے گلے پر ہاتھ رکھتا گرایا تھا۔ چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے خود ہی اشارہ کیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑواتے درد سے کراہتے ہوئے جھوٹ بولا۔ زمینیں تو ویسے ہی کھڑی کانپ رہی تھی، یہ سن کر اور کانپنے لگی۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے تھے مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ عورت اور عزت کا معاملہ تھا اور باسط خان کے جلالی روپ سے سب خوفزدہ ہوتے آگے نہیں بڑھے تھے۔ باسط خان نے اس کی اس بات پر اپنی پسٹل نکال کر اس پر تانی تھی۔ اس سے پہلے باسط خان فائر کرتا دفتن وہ لڑکی آگے بڑھتے باسط خان کے قدموں میں جا گری تھی اور اس سے اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ باسط خان نے وہی پسٹل بری طرح اس آدمی کے چہرے پر دے ماری تھی اور زرمینے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دیا۔ باسط خان سرخ چہرہ لیے غصے سے تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا اور زرمینے پیچھے بیٹھے خوف سے لرزتی اپنی سسکیوں پر قابو پا رہی تھی۔ گاڑی حویلی آ کر رکی تو باسط خان گاڑی سے نکلتا زرمینے کو کلائی سے پکڑ کر باہر نکالا تھا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لایا اور زرمینے کے کمرے میں لا کر زرمینے کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ اس لیے میں تم جیسی جاہل لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جسے چلنے کی بھی تمیز نہ ہو۔ باسط خان سرخ آنکھوں کے ساتھ دھاڑا تھا۔ زرمینے لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ سیدھی ہوئی تھی۔ زرمینے کی چادر سر سے اتر کر اس کے ایک کندھے پر آ گئی تھی۔ بالوں کی لہریں چہرے پر بکھری تھیں اور وہ کاجل لگی ٹہری سہمی گلابی آنکھیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ہرنی کی مانند سہم کر لرزتے وجود کے ساتھ باسط خان کو دیکھ رہی تھی۔ سسائی مم میں نے اسے کوئی اشارہ۔ زرمینے نے ہچکیوں سے روتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ باسط خان ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا اور زرمینے کا منہ دبوچا۔ خانم، ایک لفظ نہیں نکالنا، نہ ہی مجھے صفائی دینا۔ اگر اس کی بات پر مجھے ذرا سا بھی یقین ہوتا تو اپنی پسٹل کی ساری گولیاں میں سیدھا تمہارے سینے میں اتار دیتا۔ جانتا ہوں میں چاہے تمہارے ساتھ کیسا بھی سلوک کروں، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ ڈالوں، تم پھر بھی صرف میری رہو گی، صرف باسط خان کی۔ مرتے دم تک تم صرف میری رہو گی۔ باسط خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا تو زرمینے نے خوف سے سسکی لی تھی۔ اس کے لرزتے کانپتے اور کاجل لگی گلابی آنکھوں میں باسط خان کچھ پل کے لیے جیسے کھویا تھا۔ دل پہلو میں ڈوب کر ابھرا تھا، آنکھیں بری طرح اس کے سراپے میں الجھی تھیں۔ تمہاری آنکھیں بہت شفاف ہیں خانم، بالکل تمہاری طرح پاک۔ باسط خان کی آواز بھاری ہوئی تھی مگر اسی پل زرمینے کی براؤن آنکھوں کی جگہ دو ہیزل گرے آنکھوں نے لے لی تھی۔ باسط خان زرمینے کے ہونٹوں پر شدت سے جھکتا ان دو آنکھوں کا غم غلط کرنے لگا۔ پوری شدت، پورا غصہ زرمینے کے نازک ہونٹوں پر اتارا کہ زرمینے تڑپ کر رہ گئی مگر باسط خان کے خوف کی وجہ سے ہلکی سی بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ اپنے نازک لبوں پر باسط خان کا جنون برداشت کرتی رہی۔ باسط خان منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ میں جب تک شہر سے واپس نہیں آؤں گا یہ زخم تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا، اور یہ بھی کہ آئندہ تم آنکھیں اور دماغ کو حاضر رکھ کر چلو گے۔ باسط خان نے زرمینے کے زخمی ہونٹ پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا۔ زرمینے گہرے سانس لیتی خوف سے ابھی بھی باسط خان کو دیکھ رہی تھی۔ باسط خان اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتا باہر چلا گیا تھا۔ زرمینے تکیے پر اوندے منہ گری تھی، سسکنے لگی۔